جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول بھیجے، وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی قوم، علاقے کی طرف مبعوث فرمائے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ لیکن ایک تو ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ رب کائنات نے کسی قوم، کسی برادری، کسی سرزمین کا ذکر نہیں فرمایا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان ہوا کہ آپ تمام کائنات کے لیے نبی، بالکل اسی طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ بھی کسی قوم کا، کسی سرزمین کا، کسی برادری کا، کسی علاقے کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ حالانکہ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی شخصیت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی جو رستہ فالو کرنا ہے، جو ملت فالو کرنی ہے، جو دین فالو کرنا ہے، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب بات یہ ہے کہ مختلف انبیاء کے پیروکاروں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جناب نوح نے 50,000 سنۃ الا 50 عاما، اتنے سال دعوت دی، چند لوگ ساتھ ہیں، فلاں نبی کے ساتھ اتنے تھے، فلاں کے ساتھ اتنے تھے، فلاں کے ساتھ اتنے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت، ان کے پیروکاروں کا بھی کوئی ذکر نہیں ملتا کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کتنی عظیم شخصیت تھے، اتنی عظیم شخصیت تھے کہ قرآن نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم اکیلا نہیں تھا۔ تم سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لو کہ ابراہیم اکیلا ہی ایک پوری امت کے برابر تھا۔ موضوع آج ہمارا کیا ہے؟ حج کے ایام چل رہے ہیں اور حج، اس کا تعلق جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ واقعات کو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق کیا ملتے ہیں؟ جو ایک نبی ہوتا ہے وہ کسی بھی امت کا یا کسی بھی وقت کا، کسی بھی قوم کا ایک مصلح ہوتا ہے۔ اس کا مقصد اس علاقے، اس قوم یا جہاں وہ جائے اس کی اصلاح ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو لائف تھی، اس سے ہمیں کون سے موٹے موٹے اسباب حاصل ہوتے ہیں؟ جو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ان میں ایک پوائنٹ تو سب سے پہلے یہ کہ جو ایک مصلح ہوتا ہے، جس کا مقصد، جس کی زندگی اصلاح کا، جس کی زندگی کا مقصد اصلاح ہو، اس کا کوئی وطن نہیں ہوتا۔ ہو بھی سکتا ہے لیکن نہیں بھی ہو سکتا۔ ایک مسلم وہ کسی ایک جگہ کا محتاج نہیں ہوتا کہ مجھے ممبر ملے گا تو میں اصلاح کروں گا، مجھے حکومت ملے گی تو میں
اصلاح کروں گا. میرے ہاتھ میں پاور ہوگی تو میں اصلاح کر سکتا ہوں. میرے اتنے فالوور ہوگے تو میں اصلاح کروں گا یا کر سکتا ہوں. اگر کوئی انسان اصلاح کے لیے کسی مقام کا، کسی مرتبے کا، کسی اسٹیٹس کا، کسی فوج کا اور فالوورز کا اگر وہ چاہنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے اس کی نیت کے اندر واقعی اصلاح ہو، لیکن اصلاح اس انداز کی نہیں جس طرح ہونی چاہیے. مسلم جو ہے وہ مسلم ہوتا ہے، وہ اکیلا ہو تب بھی مسلم ہے، حکومت میں ہو تب بھی مسلم ہے، فالوور ہو تب بھی مسلم ہے، کوئی نہ مانے وہ تب بھی مسلم ہے، پرائے مخالفت کرے وہ تب بھی مسلم ہے، اپنے مخالفت کرے وہ تب بھی مسلم ہے. ایک مسلم شخص کہ جس کی زندگی کا مقصد اصلاح ہو، اسے کسی جگہ کی، کسی ممبر کی، کسی پوائنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. مل جائے بہت اچھی بات ہے، نہ ملے پھر بھی کچھ. جناب ابراہیم علیہ السلام کا اپنا علاقہ بابل تھا. وہاں سے نکلے، مصر گئے، شام گئے، فلسطین گئے، حجاز گئے. حالات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ رہنے نہیں دیا. تو ایک مسلم کہ جس کی زندگی کا مقصد اصلاح ہو، وہ میرے بھائی جہاں بھی ہو وہ مسلم ہی ہوتا ہے. ایک ہم جیسا ایک عام انسان جس کی زندگی کا مقصد یہ وہ سمجھے کہ میرے پاس کوئی اصلاح کی چیز ہے، میرے پاس کوئی خیر کی چیز ہے، میرے پاس کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی چیز ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ میرے پاس ممبر ہی ہوگا تو میں اصلاح کروں گا، میرے پاس سیٹ پر ہوں گے تو اصلاح کروں گا. نہیں میرے بھائی، اگر کوئی انسان واقعہ مسلم ہے نا، تو پھر کوئی دکاندار بھی ہے وہ دکان پر بیٹھ کر بھی اصلاح کر سکتا ہے، وہ ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹری کی پریکٹس میں بھی اصلاح کر سکتا ہے، وہ ہاؤس وائف ہے تو ایک بیوی کی صورت میں رہ کے بھی اصلاح کر سکتی ہے، کوئی ایک ٹیچر ہے تو ایک ٹیچر کی صورت میں بھی رہ کے اصلاح کر سکتا ہے. زندگی کی کسی کونے، کسی مقام، کسی حیثیت کے اندر بھی ہو، وہ انسان وہاں رہ کر اصلاح کا کام کر سکتا ہے. کیوں؟ اس کی زندگی کا مقصد اصلاح کرتا ہے. تو ایک مسلم شخص، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی مقام اور کسی اسٹیٹس کو حاصل کرے. دوسری مثال جناب یوسف علیہ السلام کی دیکھی. نبی تھے نا، نبی کے پاس وحی آتی ہے اور وہ دعوت بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی سپورٹ بھی ہوتی ہے. لیکن جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کا واقعہ پڑھیں. جب جیل میں گئے، جب لوگ ان کے قریب آنا شروع ہوئے، تو جناب یوسف علیہ السلام کے پاس جب 4-5 لوگ ان سے کسی مقصد کے لیے ملے، تو جہاں ان کی بات سنی، ساتھ ان سے اپنا مقصد بھی رکھ دیا. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. بھئی یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اس کا بھی سوچتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ تم مانتے کس کو ہو؟ تمہارا رب کون سا ہے؟ تمہارا دین کون سا ہے؟ میرا تو یہ دین ہے، میرا تو یہ دین ہے. یہ نہیں کہ اب میں جیل میں ہوں تو اب جیل میں بندہ کیا اصلاح کی بات کرے، جیل میں انسان کون کس کو کیا دعوت دے. نہیں میرے بھائی، یہ جو ہم میں سے بعض لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے میں تو اس وجہ سے نہیں کر سکتا، وہ کر گیا میں اس لیے نہیں کر گیا، اس کا مطلب میرے بھائی یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈھونڈے بہانے ہیں. ورنہ جو مسلم شخص ہے وہ جہاں بیٹھا ہے وہ اصلاح کی بات کرے اور اسے کرنی چاہیے. یہ حالات اور واقعات یہ دنیا ایسی چلتی ہے. باقی انسان ہے ڈسہارٹ ہوتا ہے، یار میں نے بات تو بہت کی لیکن مانتا کوئی نہیں. ایک بندے کا ذکر ملتا ہے قرآن میں، فآمن لہ لوط. جناب ابراہیم پر ان کے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام ایمان لے آئے. ان کے کوئی بہت بڑے فالوورز کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، ایک بندے کا ذکر ملتا ہے. تو جو ایک مسلم ہے جسے یہ شرح صدر ہے کہ میری
بات درست ہے، میری دعوت درست ہے، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درست کام کر رہا ہوں، میرے بھائی کوئی مانے تب بھی درست، کوئی نہ مانے تب بھی درست، ایک مسلم انسان کا شخص اصلاح کی بات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں فالوور دے دیتا ہے، آپ کی بات سننے والے، تسلیم کرنے والے، اسے آگے پھیلانے والے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں ملتا تو اس بات کا یقین رکھے اور اللہ رب العالمین پر اعتماد رکھے کہ آپ کا عمل، آپ کی محنت اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے نبی آئیں گے، بڑے نبی آئیں گے، آپ کو دکھایا بھی گیا، آپ نے فرمایا ایسے بھی میں نے نبی دیکھے جو اکیلے ہی چلے آ رہے تھے، اللہ، ایسے بھی نبی میں نے دیکھے جو اکیلے ہی چلے آ رہے تھے، زندگیاں گزاری قوموں کے اندر، زندگیاں گزاری علاقوں کے اندر، لیکن کسی بندے نے ان کی بات نہیں تسلیم کی۔ لیکن کیا اس سے نعوذ باللہ اس نبی کے مقام میں کوئی فرق آ گیا یا اس کے درجے میں کوئی فرق آ گیا؟ نہیں، نبی اپنے مقام کے اوپر نبی ہی رہے، اور ان کی محنت کا صلہ اور اجر اللہ نے جو ان کا مقام جنت میں رکھا ہے وہ اسی مقام پہ ہے۔ لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ کسی نبی نے اپنی دعوت دینی چھوڑ دی ہو یا کسی نبی نے ڈسہارٹ ہو کے کہہ دیا ہو یہ تو مانتے نہیں، میں نے تو یہ کام نہیں کرتا۔ ایک مسلم کی یہ طبیعت اور یہ مزاج نہیں ہوتا۔ ایک مسلم کا کام ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی بات کرتا رہے، اصلاح کی دعوت دیتا رہے، اور وہ کسی بھی حیثیت کے اندر ہو، انسان اس حیثیت سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال کہ انسان کے کبھی فالوور ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں نہیں ہوتے، بعد میں پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ اگر تاریخ یا حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں، بے شمار ائمہ، ہم اب آج کسی سے سوال کرتے ہیں جی امام کتنے، وہ کہتے ہیں جی 4، ایسے ہی ہے نا، 4 امام ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، امام بے شمار ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بات ایسی ہے کہ 4 مشہور ہو گئے، باقی مشہور نہیں ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے امام بے شمار ہیں، جو پڑھنے پڑھانے والے وہ جانتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر آپ وہاں دیکھیں وہاں کتنے ائمہ کا ذکر ملتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جیل کے اندر فوت ہوئے، جیل کے اندر فوت ہوئے، اور ان کی زندگی میں خود کو بیچارے جیل میں تھے، زندگی میں بھی اور وفات کے متصل بعد بھی سچویشن یہ تھی کہ ان کے جو شاگرد تھے وہ ان کی کتابوں کو چھپا کے رکھتے تھے، ان کی تعلیمات کو یا ان سے اپنے تعلق کو ظاہر نہیں کرتے تھے، کہ یہ نہ ہو کہ اگر ہم نے وہی باتیں کی تو ہمارا بھی وہی انجام ہو جائے جو ہمارے استاد کا ہوا ہے، اور اگر کسی کو پتہ چل گیا نا کہ اس کے پاس بھی امام صاحب کی کتابیں ہیں تو اگر یہ کتابیں چل گئی تو ان کا تو دوبارہ نسخہ بھی کہیں نہیں ملتا۔ یہ زندگی کی بات، زندگی کے ختم ہونے کے متصل بات کی بات، اور آج کا دور دیکھیں تو کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، آج کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، موافق ہو یا مخالف ہو، اس کی تحقیق، اس کا ریسرچ ورک، اس کے علم کو جب تک کوئی انسان تسلیم نہیں کرے گا، وہ علیحدہ بات ہے، اختلاف کرے یا اتفاق کرے، جب تک کہ وہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی باتوں کا ذکر نہ کرے، ان کی کتابوں کا ذکر نہ کرے، ان کے مسلک کا ذکر نہ کرے۔ وہ تو گزر گئے، ہمارے تو گزر گئے، لیکن آج اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر ان لوگوں کے نام کو معروف کر دیا۔ اور ایک اس دنیا کی بڑی المناک حقیقت اور بھی ہے کہ دنیا سارے انسان کو بڑا پسند کرتی ہے، یہ بھی ایک سبق ہے، دنیا سارے انسان کو بڑا پسند کرتی ہے۔ کوئی انسان لمبی نمازیں پڑھے لوگوں کو بہت اچھا لگے گا، ہر وقت قرآن پڑھتا رہے بہت اچھا لگے گا، روزے نہ چھوڑے بہت اچھا لگے گا، لمبی لمبی گلیشیں دے بہت اچھا لگے گا، سارے انسان ساری دنیا کو پسند ہے، لیکن مسلم انسان دنیا برداشت نہیں کرتی۔ جب ہم امر بالمعروف کریں گے،
نہیں انل منکر کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ تمہاری یہ بات درست نہیں ہے، تمہارا یہ رویہ درست نہیں ہے، تمہارا یہ رسم و رواج درست نہیں ہے، تمہاری یہ بات قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہے، ہمارے یہ معاملات جو ہیں یہ درست نہیں ہے، تو پھر دنیا صرف یہ نہیں کہ آپ کی بات کا انکار کرتی ہے، بلکہ دنیا آپ کی دشمن ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک مسلم انسان کی زندگی کا سبق ہے جو ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ ایک علاقہ میں نہیں رہ سکتے، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر۔ اور یہ تو میں نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مثال بیان کی، امام بخاری رحمہ اللہ ساری دنیا جانتی ہے، اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ، امام بخاری بیچارے کی ساری زندگی در بدر ہی رہے، وہ ایک علاقے کے اندر نہیں رہے۔ حالانکہ کیا تھے وہ، کوئی رولر نہیں تھے، کہ حکمران نہیں تھے، کوئی سپہ سالار نہیں تھے کہ یہ یہاں کھڑا ہو کر اپنی حکومت بنا لے گا، یہاں چار بندے اکٹھے کر کے یہاں جنگ و جدل شروع کر دے گا۔ قال اللہ وقال رسول ہی پڑھاتے تھے، ایک استاد تھے کہیں بیٹھ کر قال اللہ وقال رسول ہی پڑھاتے تھے، لیکن بے شمار لوگوں کو، بادشاہوں کو، وہاں جن کی دکانداریاں چل رہی تھی، ان دکانداروں کو وہ قال اللہ وقال رسول کی جو خالص نداء تھی، جو خالص دعوت تھی، وہ برداشت نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے در بدر کی زندگی گزاری۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک محدث ہے، حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے، کہ جن کا حکومت میں کوئی رول نہیں، جن کا سرکاری طور پر کوئی رول نہیں، لیکن صرف پڑھنا پڑھانا مقصد ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی، حالانکہ یہ بالکل قریب ہی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ کی بھی ساری زندگی ایسے گزری۔ تو ایک مسلم شخص ضروری نہیں کہ اس کو بڑا ہی امن سکون، بڑا پروٹوکول اور بڑی عزت ملے گی، اگر وہ آپ صالح ہیں تو سب کچھ ملے گا، لیکن اگر آپ مسلم ہیں تو ایک مسلم شخص کو ہر قسم کے حالات فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنے بھی مخالفت کریں گے، پرائے بھی کریں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات کے اندر آتا ہے، انہوں نے بند کر دیا نا جیل میں کہ یہ باہر نہ پڑھے، پڑھائے لوگ اس سے مسئلے نہ پوچھیں، قلم کی تار تک پابندی لگا دی۔ اللہ اکبر، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ علامہ صاحب کو جب جیل کے اندر قلم دوات میسر نہیں تھی، وہ وہاں جو ان کا علم تھا، وہ جو انسان جیسے سوچ وچار کرتا رہتا ہے، جب ان کا وہاں سے جنازہ نکالا گیا جہاں وہ بند تھے تو دیکھا تو دیواروں کے اوپر بھی تحریریں موجود تھیں، دیواروں کے اوپر بھی تحریریں موجود تھیں۔ ایک مسلم شخص جو میسر ہو، جتنا میسر ہو، جتنی طاقت ہو، ایک مسلم شخص وہ اصلاح سے پیچھے نہیں رہتا۔ اس کا مقصد ہے اصلاح کی بات کرنا، اس کا مقصد ہے خیر کی بات کرنا، اس کا مقصد ہے لوگوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے اور برائیوں سے نکالنا اور ان کی اصلاح کرنا۔ وہ ہے انسان ہر وقت اسی کام کے اندر لگا رہتا ہے۔ تو ایک مسلم ہونے کے لیے میرے بھائی ہمیں کسی خاص اسٹیشن کی، مقام اور مرتبے کی ضرورت نہیں، بے شمار سامعین کی ضرورت نہیں، ایک بندہ بھی مل جائے تو انسان اسے خیر کی بات بتا دے، ایک بندہ بھی مل جائے تو انسان اسے خیر کی بات بتا دے، ہماری نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دینے والا ہے۔ اور دوسری صفت جو ایک مسلم کی ہوتی ہے، ایک مسلم شخص وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا پوائنٹ ہے، مسلم شخص اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ جو مسلم ہوگا وہ بد خلق نہیں ہوگا، جو مسلم ہوگا وہ بد مزاج نہیں ہوگا، جو مسلم ہوگا وہ بد زبان نہیں ہوگا، جو مسلم ہوگا وہ کریکٹر لیس نہیں ہوگا، جو مسلم ہوگا وہ حرام خور نہیں ہوگا، جو مسلم ہوگا وہ چور نہیں ہوگا، جو مسلم ہوگا وہ فراڈی نہیں ہوگا۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے فرشتے آئے، اجنبی تھے، ہوتا ہی ہے نا، کسی نے آنا ہو تو بندے کو کوئی نہ کوئی تو شروع ہوتا ہی ہے کہ کوئی آنے والا ہے، آئے گا، اچانک ہی آ گئے، اجنبی تھے، جان پہچان نہیں تھی، پوچھے بغیر ہی گئے، جاء بعجل حنیذ، اور بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لا کر دیا، کھاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں کھاتے۔
تاکلون اللہ اکبر. کہا کیوں نہیں کھاتے؟ مجھے تو تمہارے نہ کھانے سے ڈر محسوس ہو رہا ہے. تمہارے نہ کھانے سے ڈر محسوس ہو رہا ہے. نمک حرامی کی مثال سنیے آپ. یہ جو ہماری پرانی کتابوں میں یا بزرگوں کی زبانیں سے جو ہم یہ محاورے سنتے ہیں، یہ محاورے ایسے نہیں بنے. ابھی تو سب کو ایسے ہی بات ایسے نہیں بنے. ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری، کوئی اسٹوری یا تاریخ ہوتی ہے. یہ پرانی تاریخ ہے. میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ تم میرے گھر آئے ہو، میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے، میرے گھر کا پانی نہیں پی رہے، کہیں تمہاری نیت کے اندر کوئی فطور تو نہیں ہے کہ یہ بات کے انسان کہتے ہیں نا، جس گھر کا پانی پی لیا، جس گھر کا نمک کھا لیا، اب اس گھر کے ساتھ فراڈ تو نہیں نہ ہو سکتا، وہاں ظلم تو نہیں نہ ہو سکتا، ان کے متعلق کوئی انسان غلط ایکٹیویٹی کے اندر شامل تو نہیں نہ ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی اور جبریل امین نے آ کر آپ کو بھیجا، آپ کہتے ہوئے گھر گئے اور جو ہے وہ آگے سارا واقعہ، تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ساری سٹوری سنی تو کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں. آپ جیسا بندہ ایسے بندے کے ساتھ اور جتنی بھی چیزیں آپ گنے وہ ساری اخلاقیات کے اوپر ہی مبنی ہے. کوئی ہیڈن چیز نہیں ہے کہ آپ تو اتنے دن غار میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بات نہیں تھی. کیا کہا آپ تو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں آپ تو اسے دیتے ہیں جی. آپ تو بیواؤں اور یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں. آپ جیسے بندے کے ساتھ کوئی انہونی نہیں ہو سکتی. جو ایک مسلم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے. جس کی اپنی زبان ہی ٹھیک نہیں، جس کی اپنی نظر ہی ٹھیک نہیں، جس کے اپنے معاملے ہی ٹھیک نہیں، جس کی اپنی خود کی جیب ہی ٹھیک نہیں، جس کے اپنا جو ہے وہ دایا بایا ٹھیک نہیں، اس نے دنیا کو خاک ٹھیک کرنا ہے. ایک مسلم شخص وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تم نے خیر کی بات جو کرتے وہ بڑی حکمت دانائی کے ساتھ کرتے، بدتمیزی کے ساتھ نہیں کرتے. ہمارا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم خیر کی بات اگر کریں گے نا تو وہ ہم اتنی کڑوی کر کے کرتے ہیں کہ جس نے ماننی بھی ہے نا وہ نہیں مانتا. وہ استاد ہونے کی حیثیت سے بھی ہو سکتی ہے بات، وہ بیوی کی حیثیت سے بھی ہو سکتی ہے، وہ شوہر ہونے کی حیثیت سے ہو سکتی ہے، بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے ہو سکتی ہے، سینئر باس ہونے کی حیثیت سے ہو سکتی ہے، حکمران ہونے کی حیثیت سے ہو سکتی ہے. سب سے پہلے مسلم کا فرض یہ ہے کہ وہ جو خیر کی بات کرے نا وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر رکھ کر کرے کہ کہیں میری بات میرے طریقے کے اندر کہیں بدخلقی تو نہیں. اللہ اکبر. اس معاملے کے اندر کہیں بدخلقی تو نہیں. تو ایک انسان کا ذاتی طور پر اچھا ہونا علیحدہ چیز اور اس اچھائی کو ڈلیور کرنا ایک علیحدہ چیز. ایک جو مسلم شخص ہے سب سے پہلے اس انسان کو اپنے اخلاقیات کا ترازو سب سے پہلے بیلنس رکھنا چاہیے کہ بدخلقی نہ آئے، زبان کے اندر ترشی نہ آئے. کہ کوئی انسان علامہ سلیمان منصور پوری، سید سلیمان منصور پوری، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے رحمۃ للعالمین. آج بھی دنیا مناظرے کرتی ہے، مناظروں کا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثبوت ملتا ہے. اس سے پہلے بھی جناب ابراہیم بھی مناظرے کرتے رہے، نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا. مناظرہ کوئی بری چیز نہیں، حق کے لیے درست ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن. لیکن سید سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کے حالات کے اندر آتا ہے وہ مناظرہ نہیں کرتے تھے، بہت بڑے عالم تھے. جس بندے کے ساتھ وہ ہوتا تھا نا کہ اس بندے سے بات کرنی چاہیے، وہ لوگوں کے سامنے بات نہیں کرتے تھے، اسے لے کر اپنی لائبریری میں بیٹھ جاتے تھے. گھنٹہ لگے، 2 لگے، 1 دن کی مجلس ہو، 2 کی ہو، 3 کی ہو، کہتے ہیں کہ زندگی میں انہوں نے کوئی مناظرہ ہارا نہیں. جو بندہ ان کی لائبریری کے اندر گیا وہ ان کا ہم نوا ہو کر باہر نکلا. ان کے حالات پر لکھا پڑے. جو بندہ بھی ان کے ساتھ کسی بات کی تحقیق اور سرچ کے لیے ان کی لائبریری کے اندر گیا، جب وہ نکلا تو پھر اس کی بات بھی وہی بات ہوتی تھی جو علامہ سید سلیمان منصور پوری کی ہوتی تھی.
کیوں؟ باہر تو جب ہم آپس میں بات کریں گے تو انعام کا مسئلہ بن جائے گا، میں تو نہیں مانتا، 100 سننے والے میرے فالوور بھی ہیں، لیکن وجادلہم باللتی ہی احسن، اخلاق والا درجہ یہ کہ یار تو بھی اگر مخلص ہے نا، تو صحیح بات تک پہنچنا چاہتا ہے تو میری بات بھی دیکھ، میرے دلائل بھی دیکھ، میرے معاملات بھی دیکھ، اپنے بھی دیکھ، اگر تو سچا ہے تو بات یہ ہے، تو جو سچا ہوگا وہ آپ کی بات کو تسلیم کرے گا۔ تو ایک مسلم شخص وہ اخلاق کے سب سے پہلے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، ایک مسلم انسان کی جو زندگی ہے، مسلم انسان کی زندگی وہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ مسلم انسان کی زندگی وہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی کہ میں اچھی بات کر رہا ہوں، میں خیر کی بات کر رہا ہوں، میں مثبت بات کر رہا ہوں، میں انہیں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، میں ان کے دین اور دنیا کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، تو یہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر میرے گلے کے اندر ہار ڈالیں گے، یہ ضروری نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہاں سے کہاں نکلے اور کہاں پہنچے، اور اس کے بعد وہ تو جو ہے سو ہے اللہ کی طرف سے یا سامعین کی طرف سے، انسان کی ذاتی زندگی بھی مشکلات کے اندر گھری ہو سکتی ہے۔ جناب ابراہیم جتنا بڑا سٹیٹس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نبی ابراہیم کی تم نے پیروی کرنی ہے، 80 سال عمر ہو گئی، اولاد نہیں تھی، لیکن انسان ہے۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نبی جو ہے یہ انسان نہیں ہوتا، بھائی نبی انسان ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کامن سینس سے سوچیں تو نبی کا انسان ہونا ہی پڑتا ہے، اگر وہ انسان نہیں تو ہمارے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے بھائی؟ اگر وہ فرشتہ ہے، فرشتے اور ہیں، ہم اور ہیں، اس کا سٹیٹس اور ہے، ہمارا سٹیٹس اور ہے۔ ایک نبی کا ایک کامن سینس سے بھی سوچیں تو انسان ہی نبی بن سکتا ہے۔ اگر انسان ہم کبھی کسی اور کو بھی اللہ بنا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے انسان ہی ہونا چاہیے۔ انسان ہوگا تو نمونہ پیش کرے گا نا، جب انسان ہی نہیں اس کا نمونہ کیسے ہمارے لیے بنے گا؟ انسان ہی ہوتا۔ 80 سال عمر ہو گئی، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ اولاد کو دے دینا، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس مشکل اور مخالفت کو فیس کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے میرا رب یہ، اس کے آسمان بنائے، زمین بنائے، پہاڑ بنائے، یہ کیے، اس سے بچ جاؤ تو زلزلے لے آئے گا، طوفان لے آئے گا، آسمان گرا دے گا، یوں کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ کی کہتے سی وہ آسمان کو بعد میں گرانا، پہلے اپنی روٹی کا پوری کر لے، دھوکا پھرتا ہے، کبھی اس سے مانگ، کبھی اس سے مانگ، کبھی وہاں سے مانگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی گزری، فوراً ہوئے تو کہیں سے طبیعت خراب تھی تو گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے جو تیل مانگا گیا تھا وہ ادھار مانگا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو یہ بھی کہتے ہیں، تو کہتا تھا میرا رب بڑا قادر ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، تیری تو نرینہ اولاد نہیں، تیرا تو کا نام لیوا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان شانی اللہ هو الابتر، کس کا نام رہنا ہے کس کا نہیں رہنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ٹینشن نہیں، یہ معاملہ ہمارا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ آپ کا نام لینے والے تو دنیا میں موجود ہوں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، وہی ہو گیا۔ ربی ہب لی من الصالحین، 80 سال عمر ہو گئی، اے اللہ اولاد تو دے دے۔ یہی وہ 80 سال اولاد نہیں ملی۔ ایک دن فرشتے آ رہے، فرشتوں نے آ کے کہا کہ ابراہیم ہو جا تیار، مہمان آ گئے۔ قرآن کہتا ہے فَصَدَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، جو 80 سال جو بیوی تھی شرما کر جھیپ کر، بات تو سن رہی تھی نا، جھیپ کر اس نے اپنا منہ چھپا لیا اور اپنے آپ سے کہنے لگی عجوز نقیم، یہ کیسے آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں، عجوز نقیم، ایک میں اتنی بڑھیا ہوں، اتنی میں بوڑھی ہوں، اوپر سے بانج بھی ہوں، جوانی میں جب میری گود ہری نہیں ہوئی اب کہاں سے اولاد ہے؟ اللہ اکبر۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، قال کذالک، جب ہم کسی چیز کا فیصلہ کر لیں، یہاں تو میاں بیوی تو موجود ہے نا، شوہر بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، رب چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر شوہر کے بھی پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ہے، ایک مسلم شخص مایوس
जवानी में नहीं मिली। हर चीज की हिकमत है, हर चीज की हिकमत है, हर चीज लिखी हुई अजल एक किताब उसने अपने कागजात में एक मखसूस टाइम टेबल और हिकमत से लिख रखी है। जब वो चीज हमें मिलनी है वो उसी वक्त ही मिलनी, और जो मिलनी है वो मिलकर रहनी है। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिया लिमा मनअत वला यदफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ऐ अल्लाह, जो चीज तू देने पे आ जाए कायनात मिलकर रोक नहीं सकती, और जो तू ना देने पर आ जाए पूरी कायनात मिलकर दे नहीं सकती। हम तो हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर रब्बी हब्ली मिनस सालिहीन वबश्शिरनाहु बिग़ुलामिन अलीम। 80 साल हो गए इब्राहिम को दुआ करते हुए, इब्राहिम पूरा हो गया, बीवी बाप की औरत पूरी हो गई। कुरान में खुद कह रही है अजूज रामी में बूढ़ी हो, बात भी हो, औलाद कहां से मिलेगी? अल्लाह ने कहा बस कहां से मिलेगी छोड़ो, तो अल्लाह वबश्शिरनाहु बिग़ुलामिन अलीम आने वाला आ गया। इसलिए मेरे भाई, जिसके पास रोजी नहीं मायूस ना हो, रोजी की किल्लत वाला मायूस ना हो, जिसकी औलाद नहीं मायूस ना हो, जिसकी बीवी नहीं मायूस ना हो, जिसका शोहर नहीं मायूस ना हो, जो बीमार है वो मायूस ना हो। दुनिया की किसी किस्म के भी किसी मसले का कोई इंसान शिकार है, ला तयसूल रोहिल्ला, कुरान कहता है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बस लगे रहो उससे मांग कर हो, उसको हमसे यही मतलब है। बस हम थोड़ा सा मसला बन जाए, कारोबार डाउन हो जाए, औलाद का मसला बन जाए, कोई और मसले बन जाए, हम पहुंची जादू हो गया, किसी ने ताबीज कर दी है, कोई जादू और ताबीज करना चाहे तो कभी उस दरबार पर जाएगा, कभी उस दरख्त के नीचे जाएगा, कभी वहां से पट्टी लेके आएगा, कभी वहां जाकर किसी नाले और किसी दरिया के अंदर डुबकी लगा के आएगा। नहीं मेरे भाई नहीं, जनाब इब्राहिम ने कितने जादू की तस्वीर, किसने ताबीज की है? ला तयसूल, मायूस ना हो। हाँ, शर्त ये है कि हमने अपनी तरफ से कोई मामलात में डंडी ना मारी हो, ये इंसान याद रखें। हम अपने मामलात में डंडियां भी मारते हैं ना, हम अपने मामलात में डंडियां भी मारते हैं कि हमें चाहिए कि मैं 20वें ग्रेड का अफसर ही लगूं, इससे नीचे मैंने काम नहीं करता। हमारे नौजवानों का यही मसला है, काम मिलते हैं लेकिन मैंने ये काम नहीं करना, मैंने ये करना, मैंने ये नहीं करना, मैंने ये करना। भाई अल्लाह ने रोजी का वादा किया है कि तुम्हें रोजी मिलेगी, अल्लाह ने रोजी के असबाब पैदा किए, अल्लाह ने ये वादा किसी ने किया कि तुम 20वें ग्रेड का अफसर ही बनेगा। काम करो, रोजी मिलेगी, शादियां होगी क्यों नहीं होगी, लेकिन जो बाउंड्रीज हमने खड़ी करनी वो बाउंड्रीज रहेगी तो शादियां नहीं होगी। कहीं हमने कौमियत खड़ी कर ली, कहीं हमने डिग्रियां खड़ी कर ली, कहीं हमने गाड़ी और बैंक बैलेंस खड़े कर लिए, कहीं हमने कोठियां खड़ी कर ली, कहीं हमने फारत के जो है रिश्ते जो है वो खड़े कर लिए। तो फिर मेरे भाई ये तो हम अपने आप के साथ खुद ही जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ने जुल्म नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को चीज देता है और देकर रहता है। अगर हमारा अकल और हमारा पैरामीटर दुरुस्त है तो फिर याद रखें, मायूस न हो अगर आपकी किस्मत में जो चीज अल्लाह ताला आपको देकर। और भी आगे असबाब है, और फिर जब वो थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया, बात को मुख्तसर करते हैं, अल्लाह ताला का इस बच्चे को ज़िबा कर दे, बच्चे को ज़िबा कर दे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बच्चे के गले पर छुरी चला दी। ये इताअत है। एक मुस्लिम शख्स वो अपने रब का सबसे बढ़कर मुदीर फरमा बरदार होता है, और उसके बाद एक मुस्लिम शख्स वो अपनी नहीं सोचता, अपनी बरादरी की सबसे पहले सोचता है। ये भी बात याद रखें। अभी ये जो कुछ हुआ पीछे सियासी तौर पर, बड़े वर्कर पकड़े गए, कोई पकड़े हुए हैं, कोई छूट गए, कोई पार्टी छोड़ गए। कई लोगों ने सियासी बयान दिए ना कि जी हमारे जो अमीरुल मोमिनीन हैं, जो हमारे मुक़्तदा जो पेशवा हैं, जो पार्टी लीडर हैं, 10-10 दिन हो गए, 15-15 दिन हो गए, हमें जनाब वो सारी उठाकर ले गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा है, उसने भूल के भी हमारा नाम ले लिया, भाई मैं साडा फलां बंदा भी चुके हो भी छोड़ो। उन्होंने कहा ये अजीब है, हमारा अमीर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए, फिर दसों से सही आए, ने कहा कौम लूत जो है उसे तबाह करना है। कुरान ने सबसे पहले कहा इब्राहीम ने क्या कहते हैं, अज़ाब में लाओ, क्या पता वो लूत हो जाए। उन्होंने कहा बस इस्लाह का जो वक्त अल्लाह ने दिया था, अब तो हम आ गए हैं, अब मामला टल नहीं सकता। इब्राहीम ने फौरन दूसरी बात क्या की, कहा वहां तो लूत भी रहता है, तुम अज़ाब उस बस्ती पर अज़ाब भेजने के लिए आए हो,
قوم لوط کا کیا بنے گا، اس کے اہل بیت کا کیا بنے گا؟ فرشتوں نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، ہم جناب لوط اور ان کے اہل بیت کو وہاں سے پہلے نکال لیں گے۔ ایک مسلم شخص وہ صرف اپنے پیٹ میں ہاتھ نہیں پھیرتا کہ میں ٹھیک رہنا چاہیے، میرا گھر ٹھیک ہونا چاہیے، میرا جو ہے وہ کچن ٹھیک چلنا چاہیے۔ جناب عمر سے کسی نے پوچھا، اس وقت دور کے اندر قید پڑا ہوا تھا، جناب عمر آپ بتائیں کہ آپ کو بہترین کھانا کون سا پسند ہے؟ جناب عمر نے کیا کہا زیتون کا تیل اور زبانی پنیر اور دودھ اور پنیر۔ حالانکہ مورخ یہ لکھتا ہے، یہ سارے کو پتا ہے کہ یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پسندیدہ غذا نہیں تھی، لیکن جناب عمر نے کیوں کہا دودھ اور پنیر؟ اس لیے کہ پوری ان کی مملکت کے اندر قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ گزارا کس کے ساتھ کر رہے تھے؟ کیا ان جانوروں کا کوئی تھوڑا بہت دودھ مل جاتا تھا یا اس سے بنا ہوا پنیر مل جاتا تھا؟ جناب عمر نے بتانا یہ چاہا جو میری قوم کھا رہی ہے وہی مجھے کھانا پسند ہے۔ یہ ہوتا ہے امیر، یہ ہوتا ہے مسلم۔ آج کے ہمارے حکمران اس قسم سے